ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، تفسیر نور الامین کے حوالہ سے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کا مضمون گزشتہ جمعوں سے چل رہا تھا، انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ ماہ جمادی الثانی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں، جن میں ایمان ہے، ہجرت ہے، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ جن کے اندر یہ خصوصیات، یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے، اور حقیقی کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام کی خصوصیات، ایمان، ہجرت اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، تو ان تینوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ اور مقام بلند اور دوسروں سے ممتاز نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ایمان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بچپن کے بھی ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہیں، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے، اور جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، آپ فوراً ایمان لے آئے، اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ چونکہ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ایمان لائیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آمنت خدیجۃ و بناتہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی بیٹیاں یعنی حضور کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک اس وقت 5 برس تھی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، حضور کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو خاص خادم تھے، ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے۔ تو اس میں پھر محققین نے اس میں تطبیق دی ہے چاروں روایتوں کے اندر، کہ یوں کہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ایمان لائیں، اور ساتھ ان کی بیٹیاں حضور کی صاحبزادیاں۔ آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کیونکہ حضرت علی کی عمر مبارک 10 برس تھی، بچے تھے وہ۔ تو حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر نے بچپن میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، حالانکہ اس دور میں
بتوں کی عام پوجا ہوتی تھی، ہر گھر میں لوگوں نے بت سجا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ سفر کا خدا الگ، حضر کا خدا الگ، بارش برسانے والا الگ، دھوپ نکالنے والا، مختلف یعنی خداؤں کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جیسے وزیروں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، یہ وزیر ریلوے ہے، یہ وزیر مواصلات ہے، یہ فلاں وزیر ہے، یہ فلاں وزیر ہے، ایسے ہی ان کے بتوں کے بھی مختلف نام ہوتے تھے۔ یہ بارش برسانے والا اور یہ دشمن پہ فتح دینے والا اور یہ، اور حد یہ کہ بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے بت سجا کے رکھے ہوئے تھے، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی دھوم سے دھڑلے سے ان کی وہاں پوجا و پرستش ہوتی تھی۔ لیکن اس ماحول کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کی محفل تھی، حضور کی مجلس میں انصار و مہاجرین حاضر تھے، بات چیت ہو رہی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے بھائی ہم تو اسی دین پہ تھے جو سب لوگوں کا دین تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مہربانی کی، حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے حضرت فاروق اعظم بڑے دشمن تھے، پھر ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو پہلے اسی دین پہ تھے جس پہ سارے لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایمان کی دولت دی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ میرے باپ ابو قحافہ بت خانے لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں ایک خدا کو میں نے، وہ جو بت تھا اس کو میں نے کہا بھئی دیکھو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ وہ بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا، کیا کہنا تھا؟ تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو خدا تو اپنے آپ کو بچا، میں تجھے پتھر مارنے والا ہوں۔ پتھر مار کے اس بت کی ناک توڑ دی۔ فرماتے ہیں میرے ابا جان یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں کس لیے لایا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر دیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے ایک تھپڑ مارا مجھے اور پکڑ کر میری ماں کے پاس لے آئے، اور دیکھو تمہارے اس لاڈلے نے کیا کیا ہے، میں اس کو لے کے گیا بتوں کی پوجا کرو، اور یہ کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے کپڑے دو، کبھی کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، کبھی کہتا ہے میں تجھے مارتا ہوں، اور مار کے بت کی ناک توڑ دی اس نے۔ تو اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو عقیدت کا معاملہ تھا، میں قتل کر دیتا جو اس طرح بت کی اس طرح توہین کرتا۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب یہ میرے بطن میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں بھی اگر بت کو سجدہ کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت غیب سے ایک آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی غور سے سن، سچی اور حقیقت سن، ابشری بالولد العتیق، ایک ایسے بچے کی تجھے خوشخبری ہو جو عتیق ہوگا، آزاد ہوگا، اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، لیکن آسمانوں میں آپ کا نام صدیق۔ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِیقٌ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں فَلَمَّا انقضى كلام ابو بکر، فَلَمَّا انقضى كلام ابی بکر
جب حضرت ابو بکر اپنی بات مکمل کر چکے، انہوں نے یہ کہا، ساری بات، یہ واقعہ سارا سنایا کہ میں نے بت کو سجدہ نہیں کیا اور میرے ماں باپ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ غیب سے میں نے آواز سنی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، فقال صدق ابو بکر، اور آ کے عرض کیا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے، بالکل ایسے ہی واقعہ ہوا ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بچپن میں بھی کبھی شرک نہیں کیا اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ ہجرت میں بھی آپ کا درجہ سب سے افضل، کہ باقی لوگوں نے اکیلے اکیلے یا چند لوگوں کے ساتھ مل کے ہجرت کی، لوگ چھپ چھپا کے رات کے وقت نکلتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے اعلانیہ ہجرت کی کہ آؤ بھائی جس میں ہمت ہے روک لو۔ کسی میں کیا ہمت تھی، آپ صحابہ کرام کو ساتھ لے کے نکلے، باقی لوگ اکیلے اکیلے یا چند مل کے اس طرح ہجرت کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں بھی اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف، سارا رستہ حضور کے ساتھ ہجرت کی، تو اس اعتبار سے آپ کی ہجرت کی شان بھی نرالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، ایمان لائے، ہجرت کی، ایمان میں آپ کا درجہ بلند، سب سے پہلے ایمان لائے، ہجرت میں آپ کا درجہ بلند، اور جان و مال سے جہاد کرنے میں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور کی خاطر بار بار آپ نے خرچ کیا، اور ہر مارکے میں حضور کے ساتھ رہے، کسی بھی مارکے میں پیچھے نہیں رہے، ہر مارکے میں حضور کے ساتھ رہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بڑی مشہور ہے حدیث پاک، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، ایک دن حضور نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ غالباً غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں۔ فوافق ذالک مالا عندی، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس موقع پہ میرے پاس زیادہ مال تھا۔ فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِن سَبَقْتُهُ يَوْمًا، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر کبھی میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج موقع ہے۔ ہر نیکی کے موقع میں، ہر نیکی کے کام میں یہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اگر ان سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہے تو وہ آج ہے، کیونکہ آج اس وقت میرے پاس مال زیادہ ہے۔ تو ان کا جو مقابلہ ہوتا تھا نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے پر۔ آج بھی مقابلے ہوتے ہیں نا بھائی، اس نے اگر 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے تو میں 3 کروڑ لگاؤں گا، اس نے اگر 40,000 یورو کی گاڑی لی ہے تو میں 50,000 کی لوں گا۔ یہ ان چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے بھائی، دوسرے سے بڑھ کے، دوسروں سے ہمیں یعنی تھوڑا سا امتیاز حاصل ہو۔ تو ان کا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا نیکی کے کاموں میں، کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر کبھی نیکی میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں اپنا آدھا مال گھر گیا، 2 حصے کیے سارے مال کے، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک،
حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقلت مثلہ، عرض کیا حضور جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ قال وأتى ابو بکر بكل ما عنده، حضرت صدیق اکبر آئے، گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کے لے آئے، سارا ہی مال گھر کا حاضر کر دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، عرض کیا گھر تو اللہ رسول کا نام ہے، اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ رسول کا فضل کرم ہے، مال جو کچھ تھا وہ سب کا سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، تجھ سے میں آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، تو ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے۔ شاعر نے کہا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور ایک اور شاعر نے کہا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا، بار بار اللہ کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں اپنا یوس پیش کرتے رہے۔ لٹا کر گھر کو الفت میں کہا صدیق اکبر نے، خریدار محبت کا یہی بے پار ہوتا ہے، محبت والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کاروبار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بات بڑی حقیقت پسندانہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کروں، ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس طرح کرے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، نہیں، یہ خاص بندگان خدا کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام تھا، کسی اور کا ہر ایک کو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے استادوں کے ساتھ، ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ، اسی موقع پہ ان سے پوچھا کہ یہ حضرت صدیق اکبر نے جو دیا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو کسی کے گھر والے بھی اس درجہ میں ہوں، اس کے بیوی بچے بھی اسی درجہ میں ہوں، تو اس کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ سارا گھر کا سامان اس طرح پیش کر دے، اور اگر کوئی آدمی بلا شبہ خود اس مقام پہ ہو، بیوی بچے نہ ہوں، تو گھر میں جا کے لڑائی جھگڑا پڑ جائے تو اس کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے اسی ابو داؤد شریف کے اندر اسی سے پہلے اسی صفحہ پہ یہ حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو عرض کیا حضور یہ سونا ہے مجھے کہیں سے ملا ہے، تو یہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں صدقے کے لیے، اور میرے پاس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، پھر سامنے آئے، پھر پیش کیا، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر بار بار جب آئے تو حضور نے اس کو پکڑ کے یوں پھینکا۔ صحابی فرماتے ہیں فَخَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَأَقَرَتْهُ، اس طرح حضور نے پھینکا کہ اگر وہ سونے کا جو نا انڈے کے برابر جو سونے کا ایک ڈھیلا تھا، اگر وہ لگ جاتا تو ان کو وہ زخمی کر دیتا، کاٹ دیتا۔ اور فرمایا یاتی احدکم بما یملک، کوئی آتا ہے اور جو کچھ پاس ہوتا ہے سارا لے آتا ہے، فیقول ھذی صدقۃ، اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، ثم یقعد یستکف الناس، پھر لوگوں سے وہ ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے بھی مالداری بچے، یعنی انسان خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس کے پاس وافر مقدار میں ہو، یہ نہیں کہ سب کچھ دے کے تو وہ کنگال ہو جائے۔ ہر آدمی کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو جو فرائض واجبات
کے علاوہ بھی جو توفیق ہو رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ہمسایوں کو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات، اپنے اہل و عیال، ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ اس حدیث میں جو ہے وہ شریعت ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے جو کیا وہ طریقت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے طریقت، حقیقت پہ عمل کیا، اور یہ اس حدیث میں جو ہے کہ ٹھیک ہے بھئی صدقہ کرو، لیکن اس میں اپنی ضروریات کو بھی مد نظر رکھو، یہ نہیں سارا صدقہ کر دو۔ یہ ہے شریعت، اور طریقت اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ہر ایک کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ اس حدیث میں ہے کہ ٹھیک ہے بھئی فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرو، اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات جو توفیق ہو کرو، لیکن اس میں اپنی ضروریات، اپنے اہل و عیال، ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھو، تاکہ ان کے لیے پھر یہ نہ ہو کہ کچھ نہ بچے، ان کو ضروریات کو بھی مد نظر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔